قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا، پھر استقامت اختیار کر۔ ابی عمر سفیان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں کہ مجھے پھر کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ایک مختصر مگر فصیح و بلیغ جملہ ارشاد فرمایا کہ تو کہہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت رکھ۔ اگر اس فرمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر غور کیا جائے تو یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان اسلام کی بنیاد اور دونوں جہانوں کی کامیابی کی کنجی ہے۔ جتنا یہ عقیدہ اہم ہے اتنا ہی شیطان اور طاغوتی قوتیں مسلمان کے قدم متزلزل کرتی ہیں تاکہ اس سے یہ نعمت عظمیٰ چھن جائے۔ جب ایک مسلمان سچے دل سے اللہ تعالیٰ جل شان کو اپنا رب مان لیتا ہے تو پھر اس کی مان کر چلنا لازم ہو جاتا ہے، اور یوں اس راستے میں تکالیف کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جن کا صبر و استقامت کے ساتھ مقابلہ کرنے والا ہی کامیاب ٹھہرتا ہے، اور اس کو ایمان کی لذت حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی وہ لذت آشنائی ہے کہ جب بندہ اس سے روشناس ہوتا ہے تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا ہے اور درجہ کمال اور کامیابی حاصل کرتا ہے۔ یہ کائنات اور اس کی ہر ایک ہستی چھوٹی ہو یا بڑی اس بات کا کھلا اعلان کرتی ہے کہ کوئی ہے جو اسے چلا رہا ہے، ورنہ بغیر چلائے یہ چل نہیں سکتی۔ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ یہ دنیا اللہ چلاتا ہے، میں نہیں مانتا۔ امام صاحب نے کہا کہ میں فلاں دریا سے ہو کر آ رہا ہوں، وہاں پر ایک کشتی خود بخود آ گئی، اور جب میں اس پر سوار ہو گیا تو مجھے اس نے ساحل تک پہنچا دیا۔ سائل نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یقیناً جھوٹ بول رہے ہیں، کشتیاں ملاحوں سے چلتی ہیں، خود بخود نہیں چل سکتی۔ امام صاحب نے فرمایا میرے بھائی، جب معمولی کشتی بغیر ملاح کے نہیں چلتی تو سوچو یہ پوری کائنات اپنے آپ کیسے چل سکتی ہے؟ اور اس آدمی کے دماغ میں بات آ گئی۔ عجیب بات ہے کہ آج کل کی پڑھی لکھی دنیا میں چند پڑھے لکھے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ بہرحال اللہ پر ایمان لانے کا سب سے پہلا مرحلہ اور تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی وجود پر ایمان لایا جائے کہ ایک ذات ہے جو اللہ ہے، یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں اور نہ انسانی ذہن کی اپج ہے، بلکہ وہ ایک حقیقی وجود ہے، اور وہ احساس بھی نہیں بلکہ ایک ذات ہے، تنہا بے نیاز، نہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ، ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ صرف احساس نہیں مستقل وجود ہے جسے دیکھنے کی انسانی آنکھوں میں رہتی دنیا تک تاب نہیں۔ رویت الہی کے شرف مومنوں کو جنت میں دخول کے بعد حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ایمان کا دوسرا مرحلہ اور تقاضا یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ اس پوری کائنات کا خالق مالک، چلانے والا اور اس پر پوری طرح حکمرانی کرنے والا ایک اللہ ہے، وہی رب ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی حکم کے بغیر ایک پتا تک ہل نہیں سکتا، وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے، وہی ہوا چلاتا ہے وہی بارش برساتا ہے، کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کا غلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اس کے آگے کسی کی مجال نہیں۔ وہ مالک ہے سب مملوک، وہ رب ہے سب محتاج، وہ حاکم ہے سب محکوم، اس کے کسی کام میں کوئی نقص نہیں، وہ پاک اور بے عیب ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن سکو۔ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کیے جو تمہارے لیے روزی ہیں۔ البقرہ آیت نمبر 21-22۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، وہی ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی۔
سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ پر ایمان لانے کا تیسرا مرحلہ اور تقاضا یہ ہے کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، عبادت کی تمام قسموں کو اسی کے لیے خاص کیے جائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس جہان کا خالق ہے، مالک ہے، دنیا اسی کی ہے اور وہی اس کائنات کا پالنہار ہے، تو عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ اسی کام کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا، انسانوں اور جنات کو پیدا کیا، اور یہی وہ بڑی سچائی ہے جس میں لوگوں نے زیادہ سے زیادہ گمراہیاں پیدا کی اور راہ راست سے بھٹک گئے۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے اللہ کو تو مانا نہیں، اور اگر مانا تو یہ مان لیا کہ کوئی ہے جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور بس عبادت نہ جانے کیسی کیسی چیزوں کے کرتے رہے۔ اور اگر کسی نے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کی بھی تو اس کے ساتھ نہ جانے کس کس طرح سے شرک کا بازار گرم کیے رکھا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ سورۃ النحل آیت نمبر 36۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ الاعراف آیت نمبر 59۔ اللہ پر ایمان کا چوتھا مرحلہ اور تقاضا یہ ہے کہ آدمی اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں اور وہ جملہ صفات کمال سے متصف ہے۔ وہ تمام اسماء جو اس نے قرآن کے اندر یا اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائے ہیں، وہ برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمدہ اور بے نظیر صفات کمال سے متصف ہے۔ ہر وہ ذاتی یا فعلی صفت جو اللہ تعالیٰ اپنے لیے ثابت کرتا ہے وہ ثابت ہے بغیر تعطیل، تحریف، تشبیہ، تمثیل اور تفویض کے۔ یعنی یہ ایمان رکھا جائے کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ اس کے پاس ہاتھ ہے تو ہے، اب یہ ہاتھ کیسا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اللہ کے ہاتھ کے ثابت ہونے پر ایمان رکھنا ہے، اس اعتماد پر اور یقین کے ساتھ کہ وہ انسانوں جیسے والا ہاتھ نہیں۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی صفات کے اندر انحراف کا چور دروازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے کہ اس کے جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 11۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کے باب میں بہت سے لوگ بھٹک گئے۔ جن لوگوں نے اللہ کو تمام صفات سے عاری قرار دیا وہ بھی گمراہ ہوئے، حالانکہ انہوں نے سوچا اس سے وہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے جیسا ہونے سے بچا لیں گے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کو انسانوں کی صفت کے جیسا سمجھ لیا۔ اسی طرح وہ بھی گمراہ ہوئے جنہوں نے غلط سلط تعویلات سے کام لیا۔ اس معاملے میں حق وہی ہے جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے بیان کردہ آیت میں فرمایا۔ بہر کیف اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس سلسلے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ اللہ پر اس انداز میں ایمان لانے سے سب سے بڑا فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کائنات کی معقول توجیہ ہو جاتی ہے، ورنہ آدمی بھول بھلیوں میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں سکون اور آخرت میں دخول جنت سے سرفرازی حاصل ہوگی۔ انسان کسی بھی مرحلے میں نا امید نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ چوکنا اور خبردار رہتا ہے۔ وہ مصیبت اور خوشی ہر دو گھڑی میں اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے اور راضی صابر رہتا ہے۔ اندھیرے اجالے کے فرق کے بغیر بھلائی کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائی سے دامن بچائے رہتا ہے۔ اس کی زندگی میں سب کچھ بامقصد ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ سب تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ جل شانہ پر یہ ایمان پوری شعور اور دل کی گہرائیوں سے ہو، ورنہ کہنے کو تو آج ایمان والوں کی کمی نہیں۔ ایسے ایمان والوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ان کی نگاہوں سے حالات بدل جاتے ہیں، ہوا کا رخ بدل جاتا ہے، ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دنیا حیران پریشان رہ جاتی ہے۔ 313 1000 پر بھاری پڑتے ہیں، چراغ بجھا کر ضیافت کی جاتی ہے، دشمن کے سامنے جا کر برملا اپنے ایمان کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ہر چند کے ایسا کرنا موت کو دعوت دینے جیسا ہو، ایک لمحہ کو بھی ضائع کیے بغیر مال غنیمت تقسیم کی جاتی ہے کہ مبادہ کہیں دیر ہو جائے اور اللہ کے دربار میں پوچھ گچھ ہو جائے۔ فرما روا اپنے پیٹھ پر آٹے کی بوری ڈھو کر ضرورت مند تک پہنچاتا ہے، جرنیل کو معزول کیا جاتا ہے اور وہ کوئی وبیلا نہیں مچاتا، وہ کسی جنگ میں ہارنے کا کوئی ریکارڈ رکھتا ہی نہیں۔ تیر آ کر لگتا ہے اور بولا جاتا ہے کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سوائے اللہ کے کسی کے آگے جھکا نہیں جاتا، سوائے اس کے کسی سے مانگا نہیں جاتا۔ وہ سمیع ہے تو وہی سنے گا، وہ بصیر ہے
تو وہی دیکھے گا، وہی شافی ہے تو اچھا وہی کرے گا۔ کیا آج مسلمانوں کو اللہ پر ایسے ایمان کی ضرورت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔